الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے یا یہ طلاق دو مرتبہ ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر تو اچھائی سے اسے روکنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یا عمدہ طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب اس آیت کے اندر بہت اہم رہنمائی ہے جو ہمیں معاشرتی زندگی میں میاں بیوی کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ پہلی رہنمائی تو یہ ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے اس کو بچانے کے لیے بہت ہدایات اور احکامات دیے قرآن مجید میں جا بجا۔ البتہ اگر اس رشتے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنا پسند نہ کریں تو پھر طلاق کیسے دینی ہے، تو اس کی بھی ہدایات قرآن مجید میں دی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے سے بتایا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں، اس لیے لوگ اس سے جو ہے وہ علم میں نہیں ہوتا، تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو دھڑ طلاقیں دے کر جو ہے وہ مسئلہ خراب کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ اسی معاملے کو جو ہے وہ لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر الٹے سیدھے جو ہے وہ فتوے لیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات طلاق دو مرتبہ ہے، اس میں جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ ہدایت یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ دیں، یعنی اس کے دوران مرد کے پاس عورت کے ساتھ رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ ایک طلاق دی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر انسان عدت کے دوران عورت کو واپس لے آئے تو رجوع ہو جائے گا، اب وہ ایک طلاق کا حق ختم ہو جائے گا، مرد کے پاس مزید دو طلاقوں کا حق رہے گا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ چل سکتا ہے۔ اب دو طلاقیں دے دی ہیں تو اب عدت کے دوران اگر خامد رجوع نہیں کرتا تو اس کے بعد جو ہے وہ تجدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ اور عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال، جا کچھ 6 مہینے، 7 مہینے، تو عورت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط تھی اور میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، مرد کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، تو دونوں اپنی اپنی غلطیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اندر سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ سے مل جائیں، یہ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ میاں بیوی دوبارہ سے مل جائے۔ تو اب یہ کہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، اگر ان مرد نے طلاقیں 2 دی ہوں گی یا 1 دی ہوگی تو تجدید نکاح کی صورت باقی رہے گی، لیکن اگر تینوں طلاقیں دے دی تو اب تجدید نکاح کی یعنی دوبارہ بیوی کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ مرد مر جائے، بائی چانس فوت ہو جائے، یا بائی چانس وہ اس عورت کو چھوڑ دے، تو اب وہ پہلے مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کو شرعاً حلالہ کہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں حلالہ ہوتا ہے وہ تو عجیب قسم کہنا، اس کے اوپر بھی کبھی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ شرعاً حلالہ یہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں معاملہ ہے، اور وہ بہت ہی گھٹیا فعل ہے، اور وہ فعل یہ ہے کہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور جیسے ہی عدت پوری ہونے کے قریب آتی ہے پھر جا کے عورت کو لے آتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، پھر طلاق کچھ عرصے بعد دے دیتے ہیں، اور اس طرح طلاقوں پہ طلاقیں اور طلاقوں پہ طلاقیں دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو 1 طلاق دی ہے، 3 طلاقیں تو دی نہیں۔ تو یہ اصل میں طلاق کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ جب انسان ایک عورت کو 1 طلاق دیتا ہے تو وہ اس کی 1 طلاق کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہو جاتی ہے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا عدت گزرنے کے بعد عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اب وہ عورت کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور واپس اس مرد سے یعنی اپنے پہلے خامن سے بھی شادی کر سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے۔ لیکن یہ طلاقیں دے کر پھر جو ہے وہ فتویٰ لے کر یا کچھ لے کر اس کو بٹھا لینا، یہ زنا ہے، اس سے بچنا چاہیے، شعوری علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طلاق کے حوالے سے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور جب علم ہوگا تو جب اگر کبھی موقع آ بھی جائے اس کا، پہلی تو بات ہے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے میں نوبت اس جگہ پہ آ جائے تو انسان اس طرح کی طلاق دے کہ واپسی کا کوئی نہ کوئی چانس رہے، کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، اگر دونوں کا مزاج پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے تو آگے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ اگر خاوند اور میاں بیوی آپس میں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کو بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یعنی یہ بھی بڑی اہم ہدایت ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے خاوند کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بیچ میں کود پڑتے ہیں، اور پھر بیوی کی طرف سے بھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی کود پڑتے ہیں، تو اب میاں بیوی کا جھگڑا تو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر 2 خاندانوں کی باتیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں۔ اب میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں تو خاندان رکاوٹیں بن جاتی ہیں، رشتہ دار رکاوٹیں بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ رشتہ اب کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے، حالانکہ بیوی بھی چاہ رہی ہے کہ میں واپس چلی جاؤں،
خاوند کے دل میں بھی ہے کہ میں اس کو واپس بسا لوں، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر کا معاملہ کیا جائے، لیکن یہ رشتہ دار پھر رکاوٹیں بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ اگر بیوی اور میاں دوبارہ سے اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو کم از کم رشتہ داروں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یہ المیہ بھی ہمارے ہاں رشتہ داروں کو سمجھ نہیں آنے والا ہے۔ ہماری تو انائیں ہیں، ہماری تو ضدیں ہیں، ہمارے اندر تو تکبر ہے، ہماری تو فرعونیت ہے، جس کے جو آڑے آ جاتی ہے۔ اور میاں بیوی کا ہنستا بستا گھر اگر وہ چاہیں، دل سے ان کی خواہش بھی ہو تو وہ چاہیں بھی تو رشتہ دار اس کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ خدا را اللہ کے احکامات کو سمجھیے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، طلاق کی نوبت ہو گئی، اب اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس طرح ایک زندگی واپس آنا چاہ رہی ہے، ایک گھر واپس بننا چاہ رہا ہے، تو رشتہ داروں کو کم از کم اس میں رکاوٹ نہیں جانی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ہمارے ہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق انسان کے پاس اختیار 3 ہے۔ اگر وہ اکٹھی 3 دے دے گا تو پھر تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ لیکن اگر وہ دینا چاہتا ہے بامر مجبوری تو پھر 1 طلاق دے دے یا زیادہ سے زیادہ 2 دے۔ وہ اس طرح اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اس بیوی کو حاصل کر سکتا ہے، بیوی بھی اس کے نکاح میں دوبارہ سے آ سکتی ہے۔ اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جھگڑا ہوتا ہے اچھا، اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کیجیے۔ عمومی طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم سے جب یہ آیات بیان کرتے ہیں، یہ موضوع ہمارا ہوتا نہیں ہے، ہم تو خیر ترجمہ بیان کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے سوال ہوتا ہے جی کہ میں نے تو غصے میں طلاقیں دے دی، تو بھائی کوئی بندہ پیار سے بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ ہمیشہ طلاق تو غصے میں آتی ہے نا، تو غصے کو قابو کرنا سیکھے، اپنے اندر کے شیطان کو ماریں۔ اور غصہ پھر ہمیں عورتوں پر ہی کیوں آتا ہے؟ اگر طلاق دینی بھی ہے تو فوراً مت دیں، کچھ وقت دیں، سوچیں سمجھیں، اس کے نقصانات کو دیکھیں، اس کے پازیٹیو مثبت پہلوؤں کو دیکھیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نقصانات زیادہ ہیں، مثبت پہلو کم ہے اس عورت کے ساتھ رہنے میں، تو پھر چھوڑ دیں، 1 طلاق دے دیں وقتی طور پر، کچھ عرصہ علیحدہ رہیں گے، شاید دونوں کو احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر تھے اور واپسی کا معاملہ ہو جائے۔ اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ بیوی تو آپ کی ختم ہو جائے گی نا، پھر تو تجدید نکاح ہے، آپ کی مرضی، آپ اس سے کریں نہ کریں۔ لیکن یہ کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، پھر بیوی کو لے آنا، پھر 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، پھر بیوی کو لے آنا، پھر 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، یہ مذاق ہے، یہ زنا ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں عورتیں بیچاری جب 4-5 بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو مسئلہ معلوم بھی ہو جائے کہ جی 3 طلاقیں ہو گئیں، اب ظاہری بات ہے وہ خاوند کے پاس نہیں جاتی ہیں، تو کہاں جائے؟ اب وہ بچوں کو لے کے اس معاشرے میں کہاں پہ جائیں؟ بچوں کی پرورش ہے، بچوں کے مسائل ہیں، خاوند تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بیچاری مجبوراً پھر اسی خاوند کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فتویٰ نکال کے، کوئی نہ کوئی گزر تراش کے آ جاتی ہیں واپس کہ ہماری زندگی گزر جائے اور یہ بچوں کا بھی معاملہ گزر جائے۔ یہ بھی غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مسائل شادی جب انسان کرتا ہے تو ایک شادی کرنے والے بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کیا مسائل آ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا رہنمائی شریعت نے ہمیں دی۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور قرآن مجید میں اس کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید ہم پڑھاتے نہیں ہیں، ترجمہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں، بچہ ترجمہ پڑھے گا خود بخود اس کے دل میں یہ باتیں آتی چلی جائیں گی، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کلاس لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو یہ اصل بات ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تو طلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ ہے، یعنی 2 دفعہ سے مراد ان کے دوران مرد بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، واپس خاوند بیوی کو لا سکتے ہیں۔ جب بھی طلاق کے حوالے سے مسائل بیان کریں تو بہت سے سوال آتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال آیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، خود وہ بیرون ملک ہے، بیوی اس کی پاکستان میں ہے، 1 طلاق اس نے دے دی ہے، اب کیا کرے؟ اب اگر تو اس نے دیکھیں جو پہلی طلاق ہوتی ہے اگر اس نے دی ہے اور اس کے دوران عدت کے دوران اگر اس نے رجوع نہیں کیا، یعنی عورت کے حیض آنے سے پہلے اس نے رجوع نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو پیریڈ ہوتا ہے 3 حیض، اس کے دوران اس کے پاس وقت تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا تھا۔ اب اس نے رجوع نہیں کیا تو اب جو ہے وہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن
کیونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے، ابھی 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس ہے، تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ تجدید نکاح کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی لڑکی کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے، اسی کے ساتھ دوبارہ سے نکاح پڑھوایا جائے گا نئے مہر کے ساتھ، مہر بھی نیا مقرر کیا جائے گا، اور جناب نکاح کی تقریب بھی ہوگی اور دوبارہ سے نکاح ہوگا۔ اب وہی لڑکی جو پہلے اس کی بیوی تھی، اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی، البتہ اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا، 3 کا نہیں۔ 1 طلاق وہ پہلے اسے دے چکا ہے۔ اسی طرح اگر 2 طلاقیں دے دیے اور 2 طلاقیں دینے کے بعد عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا اور طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اب تجدید نکاح ہوگا، اس کا نکاح ہوگا اس لڑکی کے ساتھ، اور پھر دوبارہ مہر مقرر کیا جائے گا۔ اب جب وہ بیوی اس کی دوبارہ بنے گی، اب 2 طلاقیں کیونکہ وہ پہلے دے چکا ہے، اب اس کے بعد صرف 1 طلاق کا حق رہ جائے گا، یعنی اب جب کبھی بھی وہ اس کو تیسری طلاق دے گا تو اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتا جب تک کہ اس کی بیوی وہ جو میں نے بتایا شرعی حلالہ اس کا نہ ہو جائے۔ طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو حلالے کو بھی اب سمجھ لیجیے، حلالہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، خاوند نے جلدی میں طلاق دے دی، اب مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب نے کہا کہ جی اب تو آپ بیوی نہیں رہی، بیوی یہ آپ کی تب بن سکتی ہے جب حلالہ ہو جائے۔ اب وہ پوچھے گا جی حلالہ کیسے ہوتا ہے، تو مفتی صاحب تو اسے صحیح بات بتائیں گے، لیکن وہ باہر نکلے گا کسی عام مسجد مولوی سے پوچھے گا تو حلالہ، وہ کہے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، تسی ایک رات لئی میرے نال اپنی بیوی دی نکاح کرا دیو تو صبح آ کے اپنی بیوی لے جانا، میں حلالہ راتی کر دے گا۔ یہ اصل میں ناجائز ہے، حرام ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں باقاعدہ حلالہ سینٹرز ہیں، اور مجھے ایک دفعہ ایک شخص بتا رہا تھا کہ لاہور میں کہ باقاعدہ ایک خاتون کا معاملہ ایسا ہوا، اس کا جب طلاق ہو گئی تو اس کے والدین نے اسے کہا کہ تم دوبارہ اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ جب مسئلہ پوچھا تو بتایا گیا جی اب حلالے کی ضرورت ہے، تو اب حلالہ کیسے ہوگا؟ تو وہ اس کے والد حلالہ سینٹر میں گئے، تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں، شام کو ہم ایک لڑکا بھیجیں گے اور اس سے آپ کی بچی کا نکاح ہو جائے گا، اور نکاح کے بعد وہ 2 یا 3 راتیں آپ کی بچی کے ساتھ گزارے گا، اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا اور آپ کی بچی کا حلالہ ہو جائے گا، آپ کی بچی کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، اب وہ لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح ہو گیا، اور لڑکا کراچی سے پڑھنے آیا ہوا تھا لاہور میں، کہیں ہاسٹل میں رہتا تھا، ہاسٹل کے لڑکوں کے نمبر انہوں نے لیے ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کے پاس رات کو انہوں نے بھیج دیا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلیظ، گندگی اور زنا کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں پر لعنت ہے، لعنت بھیجی اللہ کے رسول۔ ہاں، یہ حلالہ ہے کیا، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ عورت کو مرد نے طلاق دے دی، عورت نے کہیں اور شادی کر لی، کسی بھی مرد سے شادی کر لی، اب اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ اس مرد نے اس عورت کو چھوڑ دیا، بن نہیں پائی آپس میں، دونوں کی طلاق دے دی، یا اس عورت کا وہ خامند فوت ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اور وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ عورت پھر سے متعلقہ ہو گئی، اب وہ اپنے پہلے خامند سے شادی کر سکتی ہے، اسے کہتے ہیں شرعی حلالہ۔ اور یہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے لوگ وہ پھر 1-2 دن والا حلالہ کر لیتے ہیں۔ بڑی دلچسپ میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو وہاں خطیب صاحب تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، تو ان کے پاس ایک صاحب، ایک افسر، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اسی طرح 3 طلاقیں دے دی، اور پھر پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ تو خطیب صاحب کے پاس آیا کہ پوچھا بھائی مسئلہ یہ ہو گیا حلالہ کا، اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری بیوی سے شادی کر لیں تو 1-2 راتوں کے بعد آپ اسے طلاق دے دیجئے گا تو میں پھر اس سے نکاح کر لوں گا۔ تو خطیب صاحب نے پہلے تو نہیں مانے، پھر انہوں نے جب اس نے بہت پریشر ڈالا تو مان گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب خطیب صاحب نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد خطیب صاحب کو وہ لڑکی اچھی لگ گئی، پسند ہو گئی، دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب 3 دن بعد جب انہوں نے طلاق نہیں دی تو صاحب نے تو بلایا، بھائی خطیب صاحب کو بلائیں، وہ انہوں نے طلاق دینی تھی۔
انہوں نے بلایا، ہاں جی آپ نے بیوی کو میری کو طلاق دی، انہوں نے کہا جی وہ بیوی آپ کی تھی، اب تو وہ میری بیوی ہے، اب میں اسے کیوں طلاق دوں، میرے ساتھ وہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہے، میں اسے کیوں طلاق دوں۔ تو یہ مسائل ہمارے ہاں ہیں، ان کو سمجھیے، یہ معاشرتی ہے۔ اس وقت معاشرے میں یہ انڈین ڈراموں کی وجہ سے، انڈین فلموں کی وجہ سے، اور جو ہمارے پاکستانی ڈرامے ہیں ان کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ یعنی ہر گھر میں نہیں تو آس پاس اڑوس پڑوس میں طلاق واقع ہو رہی ہے، لیکن مسائل کا علم نہیں ہے۔ ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں گندگی سے انسان بچے اور پاکیزہ۔ دیکھیں طلاق دے دیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے ایک جائز راستہ رکھا ہے، گو کہ پسند نہیں فرمایا اس کو، لیکن ایک جائز راستہ رکھا ہے اس سے نکلنے کا۔ لیکن اس کے بعد انسان گندگی میں پڑ جائے، غلاظت میں گر جائے، زنا میں پڑ جائے، تو اس کی طرف ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔